أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. توحید الوہیت کیا ہے؟ اب دوسری جو صورت ہے، دوسری جو قسم ہے توحید کی، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. اللہ کی عبادت میں توحید کا اہتمام کرنا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت ہی وہ غرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعبدون لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے تجارت چھوڑو، کام کاج چھوڑو، کھانا پینا سب چھوڑ دو، خالی عبادت کرو. یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو وما خلق، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں. کس نے کہا یہ؟ عبداللہ ابن عباس. تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. اگر وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو اس نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا ہے. ایسا انسان سب سے زیادہ ناکام ہے. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے. وہ تمام اعمال جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، وہ ساری عبادت ہے. وہ تمام اعمال جن پر اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ کیا، وہ سارے عبادات ہیں. من الاقوال والاعمال، چاہے وہ زبان سے بولنے والے اقوال ہوں جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، یا اعمال ہو جن کو آدمی کرتا ہے، اعمال الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں. یعنی چاہے وہ اعمال جسم سے کیے جائیں جیسے رکوع، سجدہ، طواف، سعی، یا پھر باطنی اعمال ہوں اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے امید. جو قلبی اعمال ہوں یا بدنی یا پھر اقوال ہوں، یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں. تو لہٰذا عبادت کی یہ تعریف ہے. الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، وہ حق رکھتے معبود بننے کا نہیں. کس کا حق ہے عبادت؟ صرف اور صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ پیغام، یہ وحی ضرور کی، یہ پیغام ضرور بھیجا کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فَاعْبُدُونَ، تو تم میری ہی عبادت کرو. الہ معبود کو کہتے ہیں. جب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تم عبادت بھی میری کرو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جو آدمی اس کلمے کو زبان سے کہے اور مان لے، اب اس پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ اس سے ہے. کیا ہے وہ زندگی بھر
اللہ ہی کو معبود مانے گا، کسی اور کو نہیں، اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اسی طرح سے عبادت اللہ کی کریں آدمی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کریں، اپنی عبادات میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کریں تو عبادت ضائع ہو جاتی، بلکہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء صفات میں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ جتنا اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت وہی مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا اللہ نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو عبادت کیا لیکن شرک والی کیا تو اللہ قبول کرے گا؟ اور وہ آدمی بول سکتا ہے اللہ کی عبادت کیا نا میں نے، بول سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما اعبد، کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے نہیں جس کی میں کرتا ہوں۔ حالانکہ مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتے تھے وہ لوگ، الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں مگر تیرا جو شریک ہے وہ ہے لیکن تو اس کا مالک ہے، اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں ایسا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت جو شرک سے پاک نہ ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو شرک والی عبادت کرتا ہو وہ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جو شرک سے پاک ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا پانچویں چیز کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کو جمع کرے، ایک ہے اقرار اور دوسرے ہے انکار۔ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اللہ کے سوا سب کے معبود ہونے کا انکار۔ جب تک کہ دو جمع نہیں کرتا ہے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں ہم غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کیا، اس کا قول اس کی زبان سے نکلا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہیں۔ نہ اس کا مال چھین سکتے ہیں مال غنیمت کے طور پر، نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں مشرک اور کافر کے طور پر۔ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ اس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا یا جان بچانے کے لیے جھوٹ طور پر پڑھا، اس کا حساب اللہ کے ذمے۔ لیکن زبان سے بولا نا، ہاں، لیکن بتوں کو مانتے ہوئے بولا، شرک کو تسلیم کرتے ہوئے بولا نہیں، اللہ کو مانا معبود، اللہ کے سوا سارے معبود کا انکار بھی کیا، تب جا کے اس کا کلمہ مقبول ہے۔ صرف زبان سے کلمے کا اقرار کافی ہوتا تو اگلا جملہ نہیں آتا۔ وہ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا بھی انکار کرے۔ غیر اللہ کا انکار کیے بغیر لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں خود دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ،
ایک ہے نفی، دوسرے ہیں اثبات، ایک ہے انکار، دوسرے ہیں اقرار۔ انکار کس کا ہے؟ سب کا۔ انکار کس کا ہے؟ کوئی معبود نہیں، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا اقرار کے انکار؟ انکار۔ اور اللہ کا اقرار کس چیز کا؟ کہ اللہ معبود ہے، تو اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ معبود نہیں۔ لا الہ میں ان کا انکار ہے، الا اللہ میں اللہ کا اقرار ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، جو طاغوت کا انکار کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ تو انکار کس کا کر رہا ہے؟ سب کا، کیا صرف طاغوت کا؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ تو جس نے کس کا انکار کیا؟ طاغوت کا، اور ایمان کس پہ لایا؟ اللہ پر۔ ایک میں ہے انکار کفر اور ایک میں ہے ایمان۔ طاغوت کا انکار، اللہ کا اقرار، یہ دونوں جمع کریں گے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، جو اس بات سے بچتے رہیں کہ طاغوت کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اس سے کیا کرتے رہیں؟ بچتے رہیں، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف پلٹے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف پلٹے، طاغوت کی عبادت سے بچے اور کس کی عبادت کی؟ لہم البشرا، خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ لیکن اگر طاغوت کی بھی عبادت کی اور اللہ کی بھی کی، یا اللہ کی عبادت کی طاغوت کا انکار نہیں کیا، وہ بھی چلتا۔ جیسے کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، وہ ان کی مرضی بتوں کی عبادت کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے ان کی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ اب صحیح ہے یہ؟ بھائی ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، لیکن وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کی مرضی بھائی۔ لکم دینکم ولی دین، یہ آیت اس بارے میں ہے، یہ بیزاری کی آیت ہے۔ جاؤ تم کو جو جی میں آئے کرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں اس پہ نہیں آ سکتا، میرے لیے میرا دین ہے۔ وہ اجازت نہیں ہے، وہ سینکشن نہیں ہو رہا ان کا دین، وہ برات کا کلمہ ہے۔ تم کو جو جی میں آئے کرو، جیسا انسان کہتا میں تو یہی کروں گا، تم کو جو جی میں آئے کرو، وہ ویسا جملہ ہے وہ لکم دینکم ولی دین۔ تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دوسرے اگر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چلتا ہے، انکار کیا اس نے، کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا اس نے ان کا انکار، اس نے بولنا چاہیے تھا وہ جو کر رہے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ جب تک کہ یہ نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے دوسرے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی جگہ وہ صحیح ہے، اس کی جگہ یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی کہتا ہے وہ ان کی جگہ صحیح ہے تو اس کی جگہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا۔ یاد رکھیں اس کو۔ بہت سارے سیاست کے میدان میں وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، سب رستے کدھر جاتے؟ صوفی۔ بعض لوگوں نے کیا کہا؟ سارے رستے کدھر جاتے؟ یہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ، یمن سے آؤ، ادھر سے آؤ، عراق سے آؤ، سارے رستے مکہ کو جاتے ہیں۔ صحیح کہ نہیں؟ نہیں جاتے مکہ کو، کہاں سے؟ انڈیا سے ہی جاتے سب۔ سارے رستے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جانے والے کئی راستے ہیں، لیکن جنت جانے والا تو مکہ کون جا رہا ہے؟ جنت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ مکہ کے لیے کئی راستے ہیں، بالکل صحیح ہے، یمن سے بھی آؤ، عراق سے آؤ، انڈیا سے آؤ، ہاں امریکہ سے آؤ،
مکہ جانے کے لیے کئی راستے ہیں، لیکن بات مکہ کی ہو رہی نہیں، بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جنت جانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ اور وہ توحید ہے، توحید کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔